العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ سے حرف ضاد کے متعلق کچھ سوالات کیے گئے تھے، یعنی باب المخارج کا شعر نمبر 5، اس سے متعلق جو ہے سوالات آپ کے سامنے آئے تھے. امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ نے تحریر کر لیے ہوں گے. اگلا سوال 6 نمبر کا سوال ہے، 6 نمبر کا. لَظْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا وَاللَّامُ مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى مُنْتَهَاهَا، اور دوسرے نسخے میں ہے وَاللَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا. بہرحال تو وَاللَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا. اب سابقہ اشعار کی طرح اس میں بھی جو ہے 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اس شعر کا ترجمہ کریں. پھر دوسرا سوال ہے کہ اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ضاد کا مخرج جو ہے اس کے پہلے والے شعر کے آخری مصرے میں، یعنی 5ویں شعر کے دوسرے مصرے میں تھا وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَا، اور اس کا تتمہ ہے لَظْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا، جو اس 6 شعر کے اندر ہے. تو یہ پورا جو ہے ضاد کا مخرج ہے. اب جو ہے اس شعر کے متعلق جو ہے، جو اس شعر میں جو سوالات کیے جا رہے ہیں، ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ اضراس کسے کہتے ہیں اور اس میں کتنے دانت شامل ہیں. اضراس کسے کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ، اور اضراس کے اندر جو ہے کتنے دانت شامل ہوں گے. آپ اس کو جو ہے ایک سمت کا بھی دانت بتلا کر کے پھر اس کو ضرب دے کر کے جو ہے آپ 4 میں ضرب دے کر کے، کیونکہ ہر دانت جو ہے چاروں طرف ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، تو اس طرح سے آپ یہ بتلائیں کہ اضراس کسے کہتے ہیں اور اس میں کتنے دانت شامل ہیں. مصنف نے جو بیان کیا ہے لَظْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا، تو اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ من ایسر او یمناہا جو مصنف نے بیان کیا تو سلاست زبان کے اعتبار سے یکساں ہونا چاہیے تھا، یعنی ایسر او ایمنیہا، من ایسر او ایمنیہا، یعنی دونوں مذکر، یا جو ہے من یسراہا و یمناہا، من یسرا او یمناہا یا من یسراہا او یمناہا. لیکن ایک کو مذکر دوسرے کو مؤنث کیوں استعمال کیا، یعنی ایسر اور یمنا، پہلا مذکر ہے اور دوسرا جو ہے مؤنث ہے، تو یسرا اور یمنا ہونا چاہیے یا ایسر اور ایمن ہونا چاہیے. تو مصنف نے جو ہے ایک کو مذکر اور دوسرے کو مؤنث کیوں استعمال کیا، آپ کو جو ہے اس کا جواب اس سے متعلق جو ہے سبق کے اندر بتایا جا چکا ہے، وہاں پر آپ سن لیں. اگلا سوال ہے یمناہا. یمناہا میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ من ایسر او یمنا، لَظْرَاسَ من ایسر او یمناہا، تو یمناہا میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے وہ متعین کریں. اگلا مخرج بیان کر رہے ہیں وَاللَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا، تو لام کا مخرج بیان کریں. لام کا مخرج مکمل، یعنی جتنے لفظوں میں مصنف نے ذکر کیا ہے وہ جو ہے پہلے آپ بیان کریں، پھر اس کو جو ہے اپنی اردو تعبیر کے اندر جو ہے اسے بیان کریں لام کا مخرج کیا ہے. لام کے مخرج کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا تھا وَاللَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا، تو ادناہا اور منتہاہا دونوں میں ہا کی ضمیر ہے،
تو ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے وہ آپ متعین کریں۔ بعض نے یا جو ہے حقیقت میں منتہا میں ضمیر کا مرجع جو ہے اللسان ہی ہے، تو اگر جو ہے منتہا میں ضمیر کا مرجع لسان کو مانتے ہیں تو یہ کس طرح سے صحیح ہوگا؟ جبکہ اللسان کیا ہے بظاہر مذکر ہے، تو منتہا ہا ضمیر جو یہ مؤنث کی ہے اور اللسان مذکر ہے، لہذا جو ہے ضمیر اور مرجع کے اندر مطابقت نہیں معلوم ہوتی۔ تو آپ جو ہے یعنی اگر آپ کو یوں کہا جائے کہ ادناہا و منتہاہا میں ضمیر کا مرجع کیا ہے، تو منتہاہا میں ضمیر کا مرجع آپ یوں بتاتے کہ اللسان ہے، تو اللسان کو ضمیر کا مرجع کیسے بنائیں گے جبکہ اللسان مذکر ہے؟ یہ پوچھا جانا ہے آپ سے۔ اگلا سوال ہے ایسر کی تقدیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسر کی تقدیم سے مصنف نے کیا بیان کیا ہے؟ لَزْرَاسَ مِنْ ایسر او یمناہ، لَزْرَاسَ مِنْ ایسر او یمناہ، تو ایسر کو مقدم کیا تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس طرح سے آپ نے باب المخارج کے شروع میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یوں بیان کیا ہے ثم لأقصى الحلق حمز ہاؤ، حمزہ کو مقدم کیا، ہا کو مؤخر کیا۔ اسی طرح سے والوسط فجیم الشین، یا جیم کو مقدم کیا، شین کو اس کے بعد پھر یا کو۔ تو یہ ترتیب جو مصنف نے ذکر کی ہے تو اس سے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اس ترتیب کا بھی بہت فائدہ ہے، اور مصنف جو ہے اس ترتیب سے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ یہ بتلائے کہ ذات کی ادائیگی کے جو دو طریقے یہاں مصنف بیان کر رہے ہیں من ایسر او یمناہا، تو ایسر کو مقدم کر کے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کا ہے کہ ذات کی ادائیگی کے 3 طریقے کون سے ہیں، نیز آسان کون سا طریقہ ہے؟ یعنی اس میں آپ کو ایک سوال کا جواب دے دیا گیا کہ ذات کی ادائیگی کے کتنے طریقے ہیں، وہ 3 طریقے ہیں۔ آپ کو بتلایا گیا تھا اس میں سبق کی تشریح کے اندر کی ذات کی ادائیگی کے جو ہے 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں کو پہلے آپ ذکر کریں، پھر اس کے بعد یہ بتلائیں کہ آسان طریقہ کون سا ہے۔ اگلا سوال ہے کیا جانبین سے ذات کی ادائیگی کسی سے ثابت ہے؟ ذات کی ادائیگی جانبین سے، یعنی یہاں پر آپ اگر غور کریں گے تو تینوں طریقے جو ہے آپ کے سامنے اس سوال کے اندر بھی آ چکے ہیں کہ ذات کے ادائیگی کے 3 طریقے کون کون سے ہیں۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ جانبین سے ذات کو ادا کرنا کسی سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہے تو کون سے حضرات ہیں جنہوں نے ذات کو دونوں طرف سے ادا کیا ہے؟ مذکورہ شعر میں بیان کردہ حرفوں کا لقب ما وجہ تسمیہ بیان کریں۔ اس میں 2 حرف بیان کیے گئے تھے، ایک تو ذات کا تتمہ تھا لَزْرَاسَ مِنْ ایسر او یمناہا، اور اگلا حرف بیان کیا گیا تھا واللام ادناہا لمنتہاہا۔ تو لام کا گویا کہ آپ کو لقب پوچھا جا رہا ہے اس کی وجہ تسمیہ کے ساتھ کہ لام کو جس لقب سے آپ ملقب کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ 7واں شعر ہے والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر ادخلوا۔ سابقہ اشعار کی طرح سے 2 سوال یہاں پر بھی ہے کہ اس شعر کا جو ہے ترجمہ کریں، پھر جو ہے اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے اسے بتلائیں، نون اور را کا مخرج بیان کریں۔ ایک تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ والنون من طرفی تحت جلو، لیکن اس کی وضاحت کیجئے اردو زبان کے اندر کہ نون کا مخرج کیا ہے۔ اسی طرح سے والراء یدانیہ لظہر ادخلوا، یہ بھی مصنف نے را کا مخرج بیان کر دیا ہے، لیکن آپ اسے اردو زبان میں وضاحت کے ساتھ لکھیں کہ نون اور را کا مخرج کیا ہے۔ پھر جو ہے دونوں حرفوں کے مخرج کا فرق واضح کریں، یعنی نون اور را کو اس طرح سے آپ بیان کریں کہ دونوں کا مخرج الگ الگ ہو جاوے اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ محسوس ہوں، اس طرح سے جو ہے نون اور را کا مخرج آپ بیان کریں۔
آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ لام کے مخرج کے بعد جو ہے نون کا مخرج بیان کیا جاتا ہے، تو اور لام کے اندر کہا گیا تھا واللام ادناہا اے ادنی الحافہ، ادنائے حافہ، اور آپ کو جو ہے یہ بتلایا گیا تھا کہ زبان جو ہے 3 حصوں میں منقسم ہے، حافہ لسان، طرف لسان اور رأس لسان، جس کو مجازاً طرف لسان بھی کہا جاتا ہے۔ تو 3 حصوں میں کروٹ، کنارہ اور نوک، اس طرح سے 3 حصوں میں زبان جو ہے منقسم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حافہ کو ختم کر دیا، اب طرف بولا گیا تو حافہ تو شامل ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر جو مصنف نے یہ کہا ہے والنون من طرفہ، تو طرف ہی کہنے سے نون جب لام سے الگ ہو گیا تو تحتو کیوں کہا؟ یعنی تحتو کا مطلب ہے تحت اللام، والنون من طرفہ تحت اللام اجعلوا ہے اصل میں۔ تو تحت اللام کہنے کی کیا ضرورت؟ جب طرف کہا تو اس میں ادنائے حافہ تو شامل ہی نہیں ہے، یا حافہ کا کوئی حصہ طرف میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو جب جو ہے صرف طرف کہنے کی وجہ سے نون جو ہے لام سے الگ ہو گیا، تو پھر اب تحت لا کر کے کیوں جو ہے مزید اس کو جو ہے یہ تحت کیوں لایا گیا؟ اگلا سوال آپ کا ہے ورا یدانیہ لظہر ادخلوا، یہ فرمایا مصنف نے، تو یدانیہ لظہر ادخلوا کا مطلب واضح کریں کہ یدانیہ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے کہ جس کی طرف آپ کا رجحان کیا نام ہے آپ کا ذہن جاتا ہے، اور اس کو جو ہے واضح کریں کہ یدانیہ میں یدانیہ سے مصنف جو ہے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لظہرن ادخلوا میں لام کس معنی میں ہے؟ لظہرن میں لام کس معنی میں ہے؟ طرفہ اور یدانیہ میں ضمیر کا مرجع متعین کریں۔ طرفہ اور یدانیہ میں ضمیر کا جب مرجع متعین کریں گے تو خود بخود جو ہے نون اور را یہ جو ہے واضح ہو جائیں گے، اور یدانیہ میں جب ضمیر کا مرجع آپ متعین کریں گے تو ایک بات جو ہے جو نون اور را کا فرق ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ لظاہرین میں ایک سوال تو یہ کیا کہ لام کس معنی میں ہے، پھر ظہر سے کیا مراد ہے، یعنی زبان کے کس حصے کو ظہر لسان کہا جاتا ہے، تو لظاہرین میں ظہر سے کیا مراد ہے یہ آپ تحریر فرمائیں۔ اسی طرح سے اگلا سوال آپ کا ہے کہ ادخلوا، آپ نے کہا ورا یدانیہ لظہر ادخلوا، مصنف نے بیان کیا، تو ادخلوا کو کتنی طرح سے پڑھا گیا ہے اور ہر صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ آپ کو جو ہے تشریح میں بتلایا گیا تھا کہ بعض لوگوں نے اس کو ادخلوا 2 طرح سے پڑھا گیا ہے اور ایک پڑھا گیا ادخلوا، تو 3 طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو کتنی طرح پڑھا گیا وہ تو آپ کو میں نے بتلا دی کہ 3 طرح سے، لیکن کون کون سا وہ طریقہ ہے اور ہر صورت میں اس کا مطلب کیا ہوگا واضح طور سے آپ اسے لکھیں۔ اگلا سوال ہے کہ مذکورہ شعر میں بیان کردہ حرفوں کا لقب وجہ تسمیہ بیان کریں، یعنی مذکورہ شعر کے اندر جو ہے جو 2 حرف بیان کیے گئے ہیں والنون من طرفہ تحت جعلوا والراء یدانیہ لظہر ادخلوا، تو یہ نون اور را کا جو ہے لقب بیان کریں، اور لقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس لقب کے ساتھ ملقب ہونے کی وجہ تسمیہ بھی ضرور بیان کریں۔ یہ جو ہے آپ کے مقدمت باب المخارج کے 8 اشعار ہو گئے، اب جو ہے رہ گئے باب المخارج کے 9، 10، 11، یعنی 3 شعر اور رہ گیا ہے۔ ان 3 شعر کے متعلق جو ہے آپ سے سوالات انشاءاللہ اگلے سبق میں کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات کا سلسلہ اچھا محسوس ہوتا ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کے اسباق اور آپ کی جو کتاب ہے یہ انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان سوالات کو آپ لکھیں، سنیں اور ان کے جوابات جو ہے تحریر فرمائیں۔
اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ سے توفیق مانگیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.